السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ نساء آیت 8 سے شروع ہونا ہے نا آج وہ بات کا نصف گھنٹہ جو ہے اس میں سوال و جواب کا بھی رکھنا ہے۔ آپ کے پاس بھی ہیں شاید ایک دو سوال کرنے والے، اور علاوہ ازیں باہر سے اگر کوئی آئے ہوں یا یہاں سے کوئی دو سوال اٹھانا چاہیں تو اس لیے یاد کرا دینا 5 منٹ پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه وكثر نصیبا مفروضا۔ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے، ایک معین حصہ ہے، نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، جو کچھ اس کے والدین یا اقربا نے چھوڑا ہو۔ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کے لیے بھی ایک حصہ ہے جو ان کے والدین یا ان کے اقربا نے چھوڑا ہو، قل منہ او کثر، خواہ وہ تھوڑا ہو خواہ وہ زیادہ ہو۔ نصیب مفروضہ، ایک ایسا حصہ ہے جو فرض ہے کہ ان کو ادا کیا جائے، کہ ان کا حق بنتا ہے۔ تو تھوڑے اور زیادہ کی بحث نہیں ہے، وراثت ایک ایسا قانون ہے جس پر ہر ایک کو ہر ایک کا عمل کرنا لازم ہے۔ یہ سورہ نساء کی 8ویں آیت ہے۔ اس سے پہلے جو آیت گزری ہے وہ پڑھ کے سنائیں نا۔ یہ ہے وابتلوا الیتامى، ہاں جی، وابتلوا الیتامى حتى اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا۔ یہاں یتامہ کے مضمون کی بحث سے اب انتقال ہوا ہے دوسرے اور ایسے معاشرے کے افراد کی طرف جن کے والدین یا اقربا مرتے ہیں۔ تو ان کو چونکہ بڑی عمر کے ہیں اور اس لیے ان کو یتامہ کے ذیل میں بطور یتامہ کے تو شمار نہیں کیا گیا، مگر مضمون ایک ہی ہے، اس لیے اس پہلی آیت سے اس بعد میں آنے والی آیت کا ایک گہرا تعلق ہے۔ فرمایا ہر وہ شخص خواہ وہ مرد ہو یا عورت اپنے والدین کا ورثہ پائے گا، اور یہ ورثہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما رکھا ہے، اور اقربا کا بھی ورثہ پائے گا۔ یہاں والدین کا اور اقربا کا ورثہ الگ الگ کیوں بیان ہوا ہے، اس کے متعلق میں اب کچھ بعد میں بیان کروں گا۔ سر دست میں آپ کو لغت اور تفسیر کے حوالے سے نصیب کا پہلے معنی بتاتا ہوں۔ نصیب کیا چیز ہے؟ اول تو نصب کرنا، جیسے کہ ہم کہتے ہیں جھنڈا نصب کر دیا، عربی میں یہی استعمال ہے نصبہ کا، کسی چیز کو بلند کیا اور کھڑا کیا اور نمایاں طور پر واضح طور پر دکھایا دنیا کو کہ یہ وہ مقام اور مرتبہ ہے۔ نصبہ فلان لے فلان آدا ہو، اس نے کسی سے دشمنی دل میں گاڑ لی۔ یہاں جو دل میں ایک انسان ایک بات گاڑ کے بیٹھ جائے، ہم اردو میں بھی بیان یہی معنی انہی معنوں میں نصب کے لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔
نصب الشیء کسی چیز کو نیچے دیکھا، نیچے رکھا. یہاں نصبہ نہیں بلکہ نصبہ ہے. نصبہ کے باب میں اس کا مطلب ہے کھڑا اونچا نہیں کیا بلکہ نیچے رکھا. انصبہ جعل لہ نصیبا. انصبہ کا مطلب ہے اس کے لیے حصہ مقرر کیا. بس یہ جو نصیب ہے اس سے تعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے حصہ مقرر فرمایا ہے اور ہر حصہ نصیب کہلاتا ہے. تناسب الشیء تقاسموہ. انہوں نے کوئی چیز باہم بانٹی. بس اس لحاظ سے بھی نصیب، چونکہ ورثہ بانٹا جاتا ہے اس لیے لفظ نصیب اس کے لیے ایک برمحل استعمال ہے. النصب گاڑی ہوئی چیز کو بھی کہتے ہیں. النصب نصیبہ اور قسمت کو بھی کہتے ہیں. النصیب و الحصۃ من الشیء کسی چیز کا ایک حصہ. الحظ یعنی کوئی ٹکڑا، کوئی تھوڑا سا جو بھی قسمت میں ہو. کہتے ہیں ھذا نصیبی، ان معنوں میں کہتے ہیں یہ میرا نصیب تھا. اور اردو میں بھی اور پنجابی میں بھی نصیب دونوں جگہ بالکل انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. بس یہ ایک ایسا لفظ ہے جو ہماری زبانوں میں بالکل عربی کی طرح ہر پہلو سے راہ پا گیا ہے اور مستعمل ہو چکا ہے. تفسیر بحر محیط میں لکھا ہے مزوری کہتے ہیں کہ اہل یونان سارا مال لڑکیوں کو دے دیتے تھے، کیونکہ مرد تو روزی کمانے سے عاجز نہیں آتا جبکہ عورت عاجز آ جاتی ہے. اہل عرب لڑکیوں کو کچھ بھی نہیں دیتے تھے. یہ ایک علمی بحث ہے، مگر اس آیت کے نزول سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے. اہل یونان کیا کرتے تھے کیا نہیں کرتے تھے یہ ایک بے تعلق بحث ہے. قرآن کریم نے جو ورثے کی تعلیم دی ہے نہایت متناسب متوازن، جیسا کہ حضرت مسلم موعود کے ایک نوٹ میں اس کی وضاحت ہے. کسی دنیا کے مذہب میں، کسی دنیا کے قانون اور رواج میں ورثے سے متعلق اتنی تفصیلی ہر پہلو پر حاوی اور متناسب تعلیم نہیں ملتی جیسا کہ قرآن کریم میں ملتی ہے. رواج تو مختلف قوموں کے الگ الگ رہے ہیں، مگر ہر رواج میں ایک ناانصافی کا پہلو ملتا ہے. یونان نے لڑکیوں کو سب کچھ دے دیا، لڑکوں کو کچھ نہ دیا. اور بعض دوسرے مذاہب میں لڑکوں کو سب کچھ مل گیا، لڑکیوں کو کچھ نہ ملا. یہود کی تعلیم کا ذکر آگے آئے گا، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ لڑکیوں کو اس وقت ملتا ہے جب لڑکا کوئی نہ ہو، ورنہ محروم رہ جاتی ہیں. تو اس طرح ہر مختلف مذہب میں ورثے کی کوئی تعلیم تو بہرحال ملتی ہے، لیکن ادھوری اور یک طرفہ، اور بعض دفعہ ذکر ملتا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف رواج پر چھوڑ دیا جاتا ہے. تفسیر قاسمی میں اس آیت کی وجہ نزول کی یہ بیان کی ہے کہ گویا عربوں کے رواج کے حوالے سے ہے. لوگ عورتوں اور بچوں کو ورثہ نہیں دیتے تھے اور کہتے تھے ہمارا وارث صرف وہی ہوگا جس نے نیزوں کے ساتھ مقابلہ کیا، اپنی ملکیت کی حفاظت کی اور مال غنیمت حاصل کیا. تو عربوں میں صرف عورتوں کو ہی محروم نہیں کیا جاتا تھا بلکہ بچوں کو بھی وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا. حضرت ابن عباس کا ایک قول بیان کیا گیا ہے باب نزول میں، اور امام راضی نے اس بحث کو اس میں اپنی تفسیر میں اس کو درج فرمایا ہے. حضرت ابن عباس کا جو قول بیان کیا گیا ہے وہ اس کے مطابق اوس بن ثابت الانصاری فوت ہو گئے اور ایک بیوہ اور 3 بیٹیاں چھوڑیں. یہ کس جنگ بدر میں ہوئے؟ تو پھر تو شہید کا لفظ ہونا چاہیے تھا. فوت کا لفظ بتاتا ہے کہ اس زمانے میں جب کہ یہ صورت نازل ہو رہی تھی تبھی وفات پا گئے ہیں. پس وہ مرد جو اس کے وصی تھے، وصی سے مراد جن کے حق میں رواج کے مطابق اس کا مال جانا چاہیے تھا، وہ سوید اور عرفجہ نامی 2 شخص تھے. وہ آئے اور اپنے مرحوم کے
تمام مال پر قبضہ کر لیا اور نہ بیوہ کے لیے کچھ چھوڑا نہ بچیوں کے لیے۔ اس پر وہ بیوہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یہ واقعہ گزرا ہے، کیا ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے؟ اس کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر جاؤ، انتظار کرو، اللہ تعالیٰ تیرے بارے میں کیا فیصلہ فرماتا ہے، اس بات کا انتظار کر، گھر جا کے دیکھ۔ تب رسول اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اس آیت کے نزول کو اس روایت نے بہت محدود کیا ہے، اور میرے نزدیک راڈویل نے جو اس پر تبصرہ کیا ہے وہ زیادہ معقول اور قرین قیاس ہے۔ راڈویل اسی بحث میں یہ سوال اٹھاتا ہے، کہتا ہے یہ جو روایت درج ہوئی ہے اس عورت کے متعلق، اس سے ملتی جلتی روایات میں 6 مختلف نام لیے گئے ہیں۔ یعنی وہ جو خاوند کا نام جو فوت ہوا تھا، ایک روایت میں کچھ اور ہے، دوسرے میں کچھ اور، تیسرے میں کچھ اور، پھر ایک عورت کے حوالے سے مختلف نام ہیں۔ کہتا ہے اس کے ہم 2 ہی نتیجے نکال سکتے ہیں، یا تو یہ کہ محمدن روایات ہی قابل اعتبار نہیں ہیں کیونکہ اتنا ان میں بنیادی فرق ہے، لیکن ایک اس کی توجیہ ہے اور وہ معقول توجیہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس زمانے میں جب کہ جنگ ہو رہی تھی اور بھی بہت سے ایسے تھے جو بے باپ کے رہ گئے تھے۔ It is however probable that these and similar laws relative to inheritances were given at a time when many heads of families had fallen at Uhud in battle. تو بہت معقول بات ہے اس کی، اکثر یہ متوازن بات ہی پیش کرتا ہے راڈویل۔ کہتا ہے اس کو اس ایک روایت سے محدود ماننا درست نہیں ہے، ورنہ پھر روایتوں کا اعتبار ہی اٹھ جائے گا۔ غالباً بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں، کیونکہ احد کے زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے جبکہ کئی شہید ہوئے ہیں۔ ان شہداء میں سے کئی ایسے ہیں جن کی صرف بیٹیاں ہوں گی، بیٹا کوئی نہیں ہوگا۔ بس موقع اور محل کے مطابق یہ آیت ایک سے زیادہ محرومین کے حق میں ان کے حقوق کے قیام کی خاطر نازل ہوئی ہے، اور جو آئندہ مستقل طور پر ایک رہنما اصول ساری امت کے لیے بن جانا تھی۔ لیکن موقع یہ ہے، یہ جو راڈویل کی رائے ہے یہ ان مفسرین کی رائے کے مقابلے پر بہت زیادہ وزنی، معقول اور اندرونی دلائل اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ ابن کثیر نے بھی وہی روایت لی ہے جو میں نے بیان کی ہے، اور اسی کی بحث میں راڈویل نے لکھا ہے کہ یہ روایت ایک طرح نہیں آئی، 6 مختلف ناموں سے آئی ہوئی ہے، اس لیے لازماً ایک سے زیادہ واقعات ہیں جو ملتے جلتے تھے، اور ان کے متعلق خدا تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ یعنی یہ درست نہیں کہ ایک عورت گئی ہے، اچھا جاؤ تم ٹھہرو اور اس کا انتظار کرو، بلکہ ایک صورتحال تھی جو تقاضا کر رہی تھی، اور اس صورتحال کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت مسلم ماؤد نے اس آیت کے ضمن میں یہ سوال اٹھا، یہ اہمیت اس آیت کی یہ بیان فرمائی ہے۔ یہ آیت ورثاء کے متعلق ہے، چاہے اس کا نام وصیت رکھیں اور چاہے ترکہ، دونوں صورتوں میں آیت یہ کہتی ہے کہ کوئی شخص کا تھوڑی جائیداد چھوڑے یا زیادہ، اس کے بیٹے بیٹیاں اس کے وارث ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اس بات کا ذکر نہیں کہ وصیت جو دنیا کے لیے کی جائے وہ کتنے مال کی ہو، بلکہ یہاں یہ ذکر ہے کہ ایک شخص جو کچھ چھوڑ جائے وہ اس کے وارثوں کا ہونا چاہیے، خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ یہ جو تھوڑے اور زیادہ کی بحث ہے یہ بہت اہم بحث ہے، اس کی طرف میں ابھی واپس آتا ہوں۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه وکثر نصیب مفروضہ۔ مردوں کے لیے
ایک معین حصہ ہے جو بھی والدان چھوڑیں، والاقربون اور اقربا چھوڑیں۔ اب والدین چھوڑیں تو بیٹے وارث ہو جائیں گے، اور والدین چھوڑیں تو بیٹیاں وارث ہو جائیں گی۔ تو ان کا حصہ اقربان کو کیسے ملے گا پھر؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ماں باپ مرتے ہیں، جو کچھ وہ چھوڑتے ہیں اس واضح قطعی حکم کے مطابق ان کے وارث ان کے بیٹے یا ان کی بیٹیاں ہوں گی۔ تو جو دوسرے ان کے اقربا ہیں، ان کے مرنے پر وہ کیسے وارث بن جائیں گے؟ اقربان سے مراد یہ لی جائے کہ تمام اقربان حصہ پائیں گے، کیونکہ جب ایک سے زیادہ بیٹے اور بیٹیاں ہوں تو کل حصہ جتنا بھی ہے اس کی برابر تقسیم کا حکم ہے، 1 اور 2 کی نسبت سے، 2 حصے بیٹے کے اور 1 حصہ بیٹی کا۔ اور ان کے جو اقربا ہیں مرنے والوں کے، ان کے کسی حصے کی گنجائش باقی دکھائی نہیں دیتی۔ اس لیے والاقربون سے جو میں معنی یہاں سمجھتا ہوں، جو اس میں منطوق ہے اس آیت کا، وہ یہ ہے کہ اصولی طور پر یہ عنوان ہے وراثت کا۔ دراصل اسلامی قانون وراثت کے اوپر ایک رہنما اصول ہے جو آیت پیش فرما رہی ہے۔ فرماتی ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان، اول حق والدین کا ان کی والدین پر ان کی اولاد کا ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ والدین اپنی اولاد کو پالنے پوسنے بڑا کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ ان کے حقوق کی ذمہ داری خدا نے والدین کے سپرد کی ہوئی ہے۔ بس حقوق جو کسی کی پرورش کے دراصل وراثت پر بھی منعکس ہوتے ہیں۔ اس والدین کے اوپر اولاد کے حقوق ہیں، والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کو پالے پوسیں۔ تو اول ورثہ چونکہ اکثر والدین پہلے مرتے ہیں اور بیٹے بعد میں یا بیٹیاں بعد میں، تو اس اصول کے پیش نظر پہلا ذکر ان بچوں کا کیا گیا ہے جن کے والدین فوت ہو جائیں۔ اگر وہ زندہ رہیں اور والدین زندہ رہیں اور بیٹیاں فوت ہو جائیں تو قرآن کریم نے اسی اصول کے تابع آگے تفصیل سے روشنی ڈالی ہے کہ پھر وہ بھی حصہ پائیں گے۔ بس اول حصے دار یا بیٹے ہیں یا باپ ہیں، یا بیٹیاں ہیں یا ماں باپ ہیں، یا بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور ماں باپ ہیں، کیونکہ یہ تعلق سمجھ آ جاتی ہے روزمرہ کے جن کی ذمہ داریاں جس کے سپرد ہیں، جب وہ مریں گے تو وہی ذمہ داریاں آگے بھی منتقل ہوں گی۔ جب ماں باپ زندہ تھے تو اقربا پر کسی کے ماں باپ کا تو کوئی فرض نہیں تھا۔ اقربا کے ہمدردی کے طور پر قرآن کریم کی یہ تعلیم کہ دیکھو اقربا کا خیال رکھنا، اقربا کا خیال رکھنا، ایک اخلاقی طور پر تو وہ ماں باپ جو کسی مثلاً ماں باپ کی بات میں کر رہا ہوں، کوئی 2 میاں بیوی جن کی اولاد بھی ہے، وہ ہرگز فریضے کے طور پر، قانون کے طور پر اقربا کو اپنے مال میں سے کچھ دینے کے پابند نہیں ہیں۔ پابند ہیں تو اولاد کو دینے کے پابند ہیں، ان کی ذمہ داریاں ان کے اوپر ہیں۔ بس ورثے میں بھی یہی اصول جاری ہوگا، اور باقی آیات جو ہیں اگر ان کو اس اصول کی روشنی میں پڑھیں تو پھر کوئی کنفیوژن نہیں پیدا ہوتا۔ جہاں اس کو بھلا دیں وہاں فقہا کے بنائے ہوئے اصول عجیب و غریب شاخیں نکال دیتے ہیں، اور ایسے ایسے عجیب مضامین اس سے پیدا ہوتے ہیں جن کے مخمصے سے آج تک ماہرین وراثت نکل ہی نہیں سکے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ماں باپ بیٹیاں چھوڑیں یا بیٹے چھوڑیں، خصوصاً بیٹیوں کی صورت میں ان سے بھی زیادہ حصہ اقربا میں سے دوسروں کو مل جائے، کیونکہ اس اصول کو بھلا کر جب انسانی بنائے ہوئے قوانین کو اصل وراثت کے قوانین سمجھ لیا گیا، اگرچہ وہ استنباط سے ہی بنائے گئے ہیں، از خود نہیں گھڑے گئے، مگر استنباط در استنباط ہوتے ہوتے بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی، اور اس بنیادی اصول کو پیش نظر نہیں رکھا گیا
کہ ورثے کا فلسفہ یہ ہے کہ زندگی میں تم جن کے پالنے کے ذمہ دار ہو، جب تم مر جاؤ گے تو وہ بعد میں بھی تمہارے انہی اموال کا حقدار ہوں گے جو زندگی میں وہ استعمال کرتے رہے ہیں۔ ایک طبی منطقی نتیجہ ہے۔ اور جنہوں نے تمہیں دیا ہے، اگر تم مر جاؤ تو جن سے لیا ہے، جن کا کھاتے رہے ہو، جن کے اموال پر تمہاری پرورش ہوئی ہے، اول حصے دار وہ بنیں گے۔ پھر ماں اور باپ کی طرف انتقال شروع ہو جائے گا۔ یہ وہ روح ہے جس کو ہمیشہ ورثوں کی تقسیم کی الجھنوں میں جاتے ہوئے ایک رہنما روشنی کے طور پر ساتھ رکھنا چاہیے۔ یہ لیمپ ہاتھ میں ہوگا اس آیت کا تو ٹھوکر سے بچے رہو گے۔ اگر اس کی روشنی کے بغیر سفر شروع کیے تو پھر کئی جگہ ٹھوکریں پیدا ہوں گی، ایسے ایسے مضامین میں داخل ہو جاؤ گے، وہ دلدل میں پھنس گئے اور پھر اس سے نکلا ہی نہیں جا سکتا۔ اس اصول کے پیش نظر جماعت احمدیہ کی فقہ جو ہے وراثت کی، اس پر اثر نو غور ہونا ضروری ہے، کیونکہ بہت سے ایسے پہلو ہیں جو کئی لوگ مجھے توجہ دلاتے ہیں، کئی میں سوچتا ہوں، جب دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ فقہا کی غیر معمولی طور پر آنکھیں بند کر کے پیروی کر لی گئی ہے۔ ذوالفرائض، ذوالارحام، ذوالفلاں، یہ جو اصطلاحیں ہیں ان کو اپنے اوپر اس طرح نافذ کر دیا گیا ہے کہ ان کے جال میں جکڑے گئے ہیں سب فقہا، اور فقی در فقی ان اصطلاحوں کے پیچھے پیروی کرتے کرتے ورثے کو پھیلاتے کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ اصل کی قرآن کریم کی روح فقدان ہو چکا ہوتا ہے، وہ غائب ہو چکی ہوتی ہے، صرف ایک منطقی بحث جو ہے وہ آگے جاری رہتی ہے۔ اس لیے اس کو نظر انداز کر کے روح قرآنی، اور وہ روح قرآنی جو عین فطرت کے مطابق ہے، اس کو رہنما اصول بنائیں، اور پھر جن آیتوں میں کچھ اشتباہ ہو وہ متشابہات ہیں، ان متشابہات کے ترجمے کریں ان آیات کی روشنی میں جو محکمات ہیں۔ اول محکم اس مضمون میں یہ آیت ہے جو عنوان بن رہی ہے ورثے کا، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ بس اقربون کا حصہ پھر کیسے ملے گا؟ اقربون کا ذکر کیوں آیا ہے جبکہ والدین جب مرتے ہیں تو ان کے بیٹے اور بیٹیاں ساری اولاد کے وارث بن جاتے ہیں، تو ان کے اقربا کہاں گئے؟ یہاں اس کا تعلق یتامہ سے ہے۔ اب اس مضمون سے براہ راست ہے جس کا جو پہلے گزر چکا ہے۔ یہ آیت اس مضمون پر بھی چسپاں ہو رہی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرنے والا مر گیا ہے، وہ اگر جائیداد چھوڑتا بھی ہے بچوں کے لیے تو بہت معمولی ہوتی ہے، وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ ان کی دیکھ بھال کے لیے کافی ہو سکے۔ ایک مزدور ہے جو مزدوری کما کر اپنے بچے پال رہا ہے، اب جب وہ مرتا ہے تو مزدوری کمانے والا پہلو تو نکل گیا، جو دراصل بچوں کی روزی کا اصل ذمہ دار تھا۔ کمانے والا اٹھ گیا تو اس غریب کی تعداد چند کپڑے، چند گھر کے سامان چھوٹے موٹے، یہ ان کی کفالت کیسے کر سکتے ہیں؟ ایسی صورت میں اقربا میں سے جو قریب تر ہیں، اور یہاں وہ اقربا مراد ہیں کہ جب اولاد نہ ہو، ماں باپ نہ ہوں، تو جو حصہ پاتے ہیں، پھر جو پوٹینشلی کسی کے وارث ہوں، وہی ایسی صورت میں جب اور وارث نہ ہو اس کے ذمہ دار اور نگران بھی بن جاتے ہیں۔ بس قرآن کریم کا جو یہ اصول ہے کہ دو طرفہ معاملہ چلے، احسان کا بدلہ احسان سے ہونا چاہیے۔ اگر روزمرہ کی زندگی میں بعض غریب بچوں کی دیکھ بھال کے لیے ان کے وہ اقربا ذمہ داری سنبھالتے ہیں جو اکثر میت کے بھائی ہوتے ہیں، یا بھائی نہ ہوں تو ماموں وغیرہ ہوں گے، وہ پھر ان کے مرنے پر ان کے حصہ دار بھی ہونے چاہیے۔ یہ وہ مرکزی کھڑکی ہے جو اس موضوع کی طرف داخل کر رہی ہے۔ والاقربون، اقربون کا بھی ورثہ جب پائیں گے، کیونکہ جب ان کی زیر کفالت آ جائیں گے تو وہ ایک دوسرے کے وارث بن جائیں گے۔ جب یہ مریں گے تو ورثہ وہ پائیں گے، وہ ماں باپ ہے نہیں،
تو اقربون اس موقع کے لیے ہے جہاں ماں باپ نہ ہوں. اس صورت میں یہ بچے جو اقربون سے بھی ورثہ پائیں گے، جن شرائط کا میں نے ذکر کیا ہے، آگے قرآن کریم ان مختلف کیٹیگریز کو، ان مختلف قسموں کو بیان کر کے تفصیلی روشنی بھی ڈالتا ہے یا اصولی روشنی ڈالتا ہے. وہ اقربون یہاں مراد ہیں. ان کے حصہ پانے والے جو اقربون سے پانے والے ہیں، ان میں بھی یہی اصول کار فرما ہے. مردوں کا یا لڑکوں کا دو حصے ہوں گے اور لڑکیوں کے ایک حصے. یہ ہے اصول جس کے اوپر عموماً ساری وراثت کی تعلیم چل رہی ہے. جہاں استثناء ہے وہاں اس کی وجوہات ہیں اور قرآن کریم ان پر روشنی ڈالتا ہے کہ کیوں استثناء فرمائے گئے ہیں. قل منہ او کثر، اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ یہ کافی تھا کہ ورثہ دے دیا گیا ہے، تھوڑا ہو یا بہت. ظاہر بات ہے ہر ایک نے اپنے مرحوم والدین کے یا اقربا کے حصے میں سے جو کچھ ان کی حالت ہے اس کے مطابق ہی پانا ہے. غریب ہیں تو غریبانہ ورثہ ہوگا، امیر ہیں تو امیرانہ ورثہ ہوگا. قل منہ او کثر بڑی واضح طور پر یہ جو آیت کا حصہ ہے بڑا واضح طور پر کسی مضمون کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ورنہ اس کی ضرورت نہ ہوتی. اور یہ اتنی اہمیت والا حصہ ہے کہ اس کو نظر انداز کر کے ہمارا سارا اسلامی معاشرہ ورثے کے معاملے میں تباہ ہو چکا ہے. چھوٹا موٹا اگر ہو گھر کا روزمرہ کا سامان جس کی حیثیت کوئی نہ ہو تو لڑکیاں بھی لے لیتی ہیں، لڑکے بھی لے لیتے ہیں، پرواہی کوئی نہیں. جہاں جائیدادیں آ جائیں اور وسیع اموال ہوں وہاں ساری برادری تنگی محسوس کرتی ہے کہ بیٹیوں کو کچھ دے دیں جو اس گھر کا مال ایک اور گھر کی طرف منتقل کر دیں گی، وہاں اور وارث بن جائیں گے جو اس خاندان کے افراد نہیں ہیں. یہ جو خطرہ ہے اس نے عملاً اسلامی دنیا کے اکثر ممالک میں ایک مصیبت ڈالی ہوئی ہے. اگر ساری اسلامی دنیا میں نہیں تو کم سے کم ہندوستان اور پاکستان میں تو قطعی طور پر اس حصے کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں سارا نظام وصیت درم برم ہو چکا ہے. زمیندار دو طرح سے بچیوں سے زیادتی کرتے ہیں. اول تو جب جائیداد تقسیم ہوتی ہے تو لڑکے ہی لے جاتے ہیں، لڑکیوں کا کوئی ضرورت ہی کوئی نہیں ہوتی، اور اگر وہ مطالبہ کریں تو پھر طرح طرح کے دباؤ ڈالے جاتے ہیں، بڑے سخت بعض خون خرابے بھی ہو جاتے ہیں کہ تم ہوتے کون ہو، کہ ہماری جو زیادہ ہمارے پاس ہی رہے گی. یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی غیر قوم کا آدمی جس کے ہاں ان کی بیٹی بیائی گئی وہ آ کر وہاں ان کی جائیدادوں میں دخل دے اور وہاں آ کر وہ اپنے ڈیرے لگا لے، اپنا جھنڈا نصب کر لے. یہ ان کی طبیعت برداشت نہیں کرتے. بس قرآن کریم نے جو فرمایا مما قل منہ او کثر، بہت ہی اہم انتباہ ہے کہ خبردار کہیں زیادہ ہونے کی وجہ سے ڈر نہ جانا. یہ حکم ہے، فریضہ ہے، نصیبم مفروضہ، ایسا حصہ ہے جو خدا تعالیٰ نے مقرر اور فرض فرما دیا ہے. تمہیں مجال نہیں ہونی چاہیے اس سے انحراف کرو. افسوس ہے کہ احمدیوں میں بھی بہت سی جگہ یہ باتیں رائج ہو گئیں. ایک موقع پر حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے اعلان فرمایا کہ اب میں ایک گویا اعلان جنگ کر رہا ہوں ان لوگوں کے خلاف. پہلے تو نصیحتیں کی جاتی تھیں مگر اب اگر ایسا ہوا تو ایسے لوگوں کو جماعت سے خارج کر دیا جائے گا جو اپنی بہنوں کے حق مار کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور بہت سی ایسے بہنیں تھیں جو عملاً آواز نہیں اٹھا رہی تھیں، اس سے سمجھا گیا کہ ان کی مرضی شامل ہو گئی ہے. وہ تو ڈر کے مارے بیچاری بولتی نہیں تھیں. جب یہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کا خطبہ آیا ہے تو بے حد مطالبے شروع ہو گئے اور آج تک بھی میرے پاس آتے رہتے ہیں. بہنیں کہتی ہیں ہمیں طاقت نہیں ہے، ہمارا یہ کوئی بولنے والا نہیں ہے، ہم بولیں تو بری بنے گی گھر میں، ہمارے ساتھ ذلیل سلوک کیا جائے گا، اگر اور کچھ نہیں تو ہمیں کوڑیوں کی طرح ایک طرف پھینک دیں گے، اور ہم میں یہ ضرورت نہیں ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں خدا نے تو تمہیں جو حق دیا ہے تمہیں ضرورت سے کام لینا چاہیے، کیونکہ یہ
اگر تمہاری خاموشی اور تمہاری کمزوری ان ظالموں کے ہاتھ مضبوط کرے گی تو ان کے گناہ کا ایک حصہ تم بھی کماؤ گی، کیونکہ وہ اس پر دلیر ہوتے چلے جائیں گے۔ ہر احمدی عورت کو میدان میں آنا چاہیے، جس کا حصہ مارا گیا ہے، خدا نے فریضہ مقرر کیا ہے، اس کو لازماً قضا کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس سے کوئی پرواہ نہیں، اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ اس کا رد عمل کیا ہے، اور اگر ایسا کریں گے تو پھر آئندہ لوگوں کو نصیحت ہوگی، خوف پیدا ہوگا، اور وہی مضمون ہوگا وَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، جو چند سامنے آتے ہیں ان سے ایسی سختی کرو کہ پچھلے ڈر جائیں، پھر ان کو ضرورت ہی نہ پیدا ہو۔ اب چونکہ پہلوں سے نہیں ہوا، اور بہت سے ایسے زمیندارہ خاندان ہیں جن میں جہاں تک میرا علم ہے ابھی تک بھی اس کی پرواہ نہیں کی جا رہی، اس لیے اس کو مثال بنا بنا کر اگلے لوگوں نے بھی پکڑ لیا۔ اس کے خلاف جماعت کو بہرحال اب جہاد کرنا ہوگا۔ یہ نصیب و مفروضہ لازماً دلوانا ہے، اور اس معاملے میں خواہ کئی پرانے خاندانوں کو بھی جماعت سے خارج کرنا پڑے، قطعاً کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ ان کا نکلنا باعث برکت ہوگا، کیونکہ اللہ کے حکم کی تائید میں اس کی حفاظت کی خاطر ان کو نکالا جا رہا ہے۔ اس کی کمی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پوری فرما دے گا، اس کی بالکل پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ جہاں کوئی بہن اپنے طور پر حصہ چھوڑنا چاہتی ہے، اس کے اوپر وہی اصول صادق آئے گا جو حضرت خلیفۃ المسیح اول کا فتویٰ وہ اس مرد کے متعلق تھا جس نے کہا تھا میری بیوی نے حق مہر معاف کر دیا ہے۔ حکیم فضل الدین صاحب تھے نا بھیروی، جن کا ذکر ہوا تھا۔ وہ پہلے دیں اس کو، اس کے بعد پھر وہ واپس کر دے تو شوق سے واپس کر دے، لیکن رسک بڑی ہے، میں بتا دیتا ہوں جی۔ شاید ہی کوئی ہوگی بہن جو یہ کہہ کہ چلو میں واپس کرتی ہوں، ان کو دے دے۔ اب اس ضمن میں ایک اور مسئلہ بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے جو یہاں زیر نظر آنا چاہیے۔ ایک آدمی ورثے میں جو کچھ پاتا ہے اس نے وصیت بھی کی ہوئی ہے اور اپنا ورثہ ہبہ کر دیتا ہے دوسرے وارثوں کو کہ مجھے ضرورت نہیں۔ اب وہ مرتا ہے تو اس کی وصیت کا کیا معاملہ ہوگا؟ ایک ایسا کیس میرے سامنے آیا تو میں نے ہدایت دی اصولی کہ آئندہ ہرگز اس بات کو قبول نہ کیا جائے کہ میں نے اس کو دے دیا تھا۔ تم نے جو اس کو دیا وہ اپنا حق چھوڑا ہے، لیکن تم اس سے پہلے خدا سے وعدہ کر چکے ہو کہ میں اپنی کل جائیداد کا ایک وردست حصہ خدا کو دوں گا یا دوں گی۔ اس وعدہ خلافی کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ تقسیم ورثہ وصیت کے بعد ہوتی ہے۔ جو وصیت یا قرض واجب ہیں ان کے بعد باقی وصیت تقسیم ہوتی ہے، اور یہ جو حصہ ہے یہ قرض کی صورت ہے، جو تم دے بیٹھے ہو اللہ کو اسے واپس نہیں لے سکتے۔ تو ایسی وصیت اس وقت تک منظور نہیں ہوئی جب تک وارثان نے وہ حصہ بھی ادا نہیں کر دیا جو مرنے والے پر واجب آتا تھا اگر وہ اپنا حصہ وصول کر لیتا۔ ایسا ہی معاملہ انگلستان میں بھی پیش آیا، باہر بھی پیش آتے رہتے ہیں کہ ایک معین کیس میرے سامنے نہیں ہے، بہت سے ہیں جو بعد میں سامنے آئے، ان پر ہی اصول چلا ہے۔ تو اپنا ورثہ چھوڑنا اور بات ہے، اور اپنے حقوق کی ادائیگی سے انحراف اور چیز ہے۔ حصہ چھوڑنے کی اجازت ہے جبکہ حقوق کی ادائیگی پر یہ بات اثر انداز نہ ہو، وہ تمہیں بہرحال ادا کرنے ہوں گے۔ دوسرا ایک اور پہلو ہے شادیوں کا، جس مسئلے پر اس مسئلے نے بہت برا منفی اثر ڈالا ہوا ہے۔ کئی زمیندار خواتین ہیں، بچیاں ہیں جن کی شادیاں محض اس لیے نہیں ہو رہی کہ وہ صاحب جائیداد ہیں، وہ خاندان صاحب جائیداد ہیں، اگر ماں باپ مریں تو بیٹیاں بہت سی زرعی زمین ورثے میں پائیں گی۔ اگر وہ دوسرے خاندانوں میں بیاہی جائیں، اگر حسب نسب کو نہ دیکھا جائے اور رشتہ تقویٰ کے اوپر ہو تو ہو سکتا ہے وہ ایک غریب
ایسے شخص کو بیاہی جائیں جس کو یہ لوگ زمیندار کمین کہتے ہیں، یعنی بے جائیداد کے لوگ جو ہاتھوں کی کمائی کھاتے ہیں۔ یہ لفظ بہت ہی ظالمانہ ہے، ان کو کمین کہنے کی کوئی شرعی جواز نہیں ہے ہرگز۔ مراد ان کی ایک فخر ہے کہ ہم زمیندار ہیں، زمینوں پہ پلنے والے لوگ ہیں، یہ ہاتھوں کی کمائی کھاتے ہیں۔ اب وہی زمیندار یہاں آ کے ٹیکسی ڈرائیو کرتے ہیں، اس وقت ان کو شرم نہیں آتی، زمیندار پھر وہیں کے وہیں رہے۔ تو یہ ہاتھوں کی کمائی زیادہ معزز ہے۔ ورثے کی کمائی بھی کھاتے ہو تو کھاؤ، لیکن اصل بابرکت کمائی وہی ہے جو محنت سے کمائی جاتی ہے، جو اپنے خون پسینے سے ہاتھ آتی ہے۔ ایسے لوگوں کو ذلیل کر دینا اور جو ورثہ پاتے ہیں ان کو عزت دینا، یہ ناجائز ہی نہیں، قرآن کریم میں اس کے اوپر بہت ہی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا گیا ہے۔ جہاں تان کا ذکر ہے وہاں یہ ظالم ایسے ہیں، ان غریبوں کو بھی تان کرتے ہیں اموال میں جن کا اپنی ہاتھ کی کمائی کے سوا کچھ نہیں۔ اس تان کے متعلق ایک دفعہ باہر سے مجھے کسی نے حدیث لکھ کے بھیجی تھی کہ یہ تان تھی، میں نے اس لیے نہیں پڑھ کے سنائی، یہ تان تھا، وہ اس میں لکھا تھا۔ وہ صرف ایک تان نہیں ہے، ہر قسم کے تان موجود ہیں اس میں۔ وہ سوسائٹی بھی بڑی اپنے خاص روایات کے اوپر فخر کرنے والی سوسائٹی تھی، اور اس قسم کے مزدوروں وغیرہ کو حقارت سے دیکھتے تھے۔ وہ غریب تھوڑا چندہ دیتے ہوں تب بھی تان کرتے ہوں گے۔ یہ جو لکڑیوں کے ڈھیری میں سے 4 لکڑیاں لے آیا ہے، یہ کوئی چندہ ہے؟ یہ قربانیاں ہیں؟ اس قسم کے تان بھی تو کرتے ہوں گے۔ اور کچھ ان میں سے جو چندہ اکٹھا کرنے والے ہوں گے ان کے اوپر یہ تان بھی ہوتا ہوگا کہ بیچ میں سے کھا گیا ہوگا، ضرور ہے غریب آدمی، اس کے کپڑے ہم نے سفید دیکھے ہیں، ضرور کھا گیا کچھ۔ تو اس قسم کی باتیں تان کے بہت سے امکانات، احتمالات ہمارے سامنے کھولتی ہیں۔ قرآن نے غریبوں پر اور خصوصیت سے مزدوروں پر تان کرنے پر سخت ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے، اور جن کو پیشہ ور کہتے ہیں وہ ہیں ہی وہی مزدور لوگ جو اپنے ہاتھ کی کمائیاں کھاتے ہیں، اپنے فن کی کمائی کھاتے ہیں۔ ایک زمانے میں انگلستان میں بھی ان کے خلاف ایک بڑا تعصب پایا جاتا تھا۔ جنٹری وہ تھی جو لینڈڈ جنٹری ہو، جس کے پاس زمین ورثے میں آنے کے امکانات ہوں، خواہ وہ زمین ان کو ورثے میں ملے نہ ملے، وہ معزز لوگ۔ نہ ملے اس لیے کہ اکثر کو ملتی کوئی نہیں تھی، کیونکہ لینڈڈ جنٹری وہ تھی جن میں سے جو چھوڑے ہوئے بچوں میں سے جو سب سے بڑا بیٹا ہے وہ ساری جائیداد لے کے بھاگ جاتا تھا، وہی ٹائٹل لے لیتا تھا، وہی ڈیوک، وہی اس جائیداد کا مالک اور واحد وارث بن جاتا تھا۔ اپنے چھوٹے بھائی بھی محروم، اپنی بہنیں بھی محروم، مگر وہ عزت کی جو ہے نا انا، وہ موجود تھی۔ وہ رسی جل گئی پر بل نہ گیا۔ ان کی جائیدادیں تو ختم ہو جاتی تھیں ماں باپ کے مرنے پر اکثر بچوں کی، لیکن وہ شان رہتی تھی کہ ہم بڑے ہیں۔ کچھ زندگی میں چونکہ ان کو ایڈوانٹیجز تھیں، وہ کما بھی لیتے ہوں گے اور آئندہ اپنی جائیداد کچھ بنا لیتے ہوں گے۔ یہ رواج ابھی کل تک کی بات ہے، اسی طرح رائج تھے ہندوستان میں۔ اس لیے یہ ہر دنیا میں ایک لعنت ہے کہ ہاتھ کی کمائی کو برا سمجھا جاتا ہے اور ورثے کی کمائی کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قل منہ ما کثر میں یہ بھی اشارہ فرما دیا ہے کہ تھوڑے بہت کی کوئی عزت نہیں ہے، جو بھی ہے ورثے میں حق ہے تمہارا، مگر اصل بات یہ ہے کہ اس ورثے کے دوران اگر اکثر دیکھ کر تم نے زیادہ مال دیکھ کر ورثے کی تقسیم میں تفریق کی اور خدا کے قانون میں دخل دیا تو تم مردود لوگ ہو۔ یہ فریضہ ہے جسے تمہیں بہرحال نافذ کرنا ہوگا۔ اس پہلو سے یہ اثر تو پڑتا ہے، جو دوسرا اثر پڑ رہا ہے وہ بچیوں کے حقوق پر ہے، لیکن ہے اسی کا اثر جس کی اب میں بات کر رہا ہوں کہ بے زمینے سے شادی کر لیں گی تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہماری جائیدادیں موچیوں اور سناروں اور فلاں میں چلی جائیں گی۔ حالانکہ موچی بھی کوئی ذات نہیں ہے، سنیاروں کی کوئی ذات نہیں۔ کئی راجپوت ہیں جو سنیارے ہیں مگر کام سنیاروں کا کرتے تھے، آہستہ آہستہ نام ہی سنیارا بن گیا۔ اور کئی بڑھئی ہیں جو پٹھان تھے پہلے اور بڑھئی کے کام کیے،
خان ہوا کرتے تھے، اب وہ ترخان ہو گئے، یعنی بھیگے ہوئے خان بن گئے بیچارے۔ تو یہ چیزیں یوں ہی فرضی انسان کی بنائی ہوئی جھوٹی عزتیں ہیں، مگر ہو یہ رہا ہے۔ ابھی 3 دن کی بات ہے، میں نے ہی یہی ایک تکلیف دہ خبر مجھے ملی کہ ایک بچی ہے جو بڑی شریف، بہت اعلیٰ اخلاق کی مالک، 30 سال کی عمر ہو گئی ہے، اس کے لیے کوئی زمیندار رشتہ ڈھونڈ دیں۔ زمیندار کیوں ڈھونڈوں؟ باقی مانیں گے نہیں۔ کہتے ہیں اگر آپ نے زمیندار رشتہ نہ ڈھونڈا جو برابر کا ہو ان کی چوٹ کا، تاکہ وہ سمجھیں کہ ہمارے اپنے اندر ہی بات رہی ہے، تو وہ مانیں گے نہیں۔ اور ساتھ یہ بھی ہے ایک اشارہ کہ اگر اسی خاندان میں سے وسیع تر جو ہے نسبتاً اس میں سے لڑکا ملے تو پھر زیادہ مناسب ہے، کیونکہ وہ کہیں گے کہ جائیداد گھر میں ہی رہی ہے، اور اس وجہ سے اس کی شادی نہیں کر رہے۔ کہتے ہیں اچھے سے اچھے رشتے آتے ہیں لیکن وہ رد کر دیتے ہیں۔ تو ایسے یہی وہ مواقع ہیں جہاں جماعت کو اپنی ولایت کا حق استعمال کرنا چاہیے۔ خلیفہ وقت کو جو ولایت کا حق ہے وہ انہی معنوں میں ہے کہ جہاں بھی ولایت کا ناجائز استعمال ہو رہا ہو، قرآن کی روح کے منافی فیصلے ہو رہے ہوں، ولایت اس غرض سے ملتی ہے کسی کو کہ کسی کے حقوق کا خیال رکھے، اس کے مفاد کی حفاظت کرے۔ جب ولایت بالکل برعکس موقع پر استعمال ہو رہی ہو اور حقوق دبانے کے لیے اور اس کے مفاد کے خلاف فیصلے کرنے کے لیے ایک دھونس کے طور پر استعمال ہو، وہ ولایت کالعدم ہو جاتی ہے، پھر ہرگز ولایت نہیں رہتی۔ وہ ولایت لوٹتی ہے پھر خدا کے قائم کردہ نظام کی طرف۔ ان معنوں میں خلیفہ ولی ہو جاتا ہے، اس کو خدا نے حق دیا ہے کہ ایسی صورتوں میں جب وہ سمجھے کہ ولایت کے غلط استعمال کے نتیجے میں بچیوں کا یا بعض دوسروں کا نقصان ہو رہا ہے تو خود فیصلہ کرے۔ بس ایسے سارے معاملات کو مرکز کی طرف پہلے بھیجنا چاہیے قضاء سے پہلے۔ بہتر یہ ہے کہ اصلاح و ارشاد اور امور عامہ اور ان کے ساتھ کوئی اور انجمن مقرر کر دے کسی نظارت کا نمائندہ، یا علماء میں سے جو بشک سے باہر سے ہوں 1-2 مقرر کر کے ایک کمیٹی بنا دی جائے۔ ان میں ایسے اگر وکیل ہوں تو وہ بھی بہتر ہے۔ اس کمیٹی کی طرف تمام ایسی بچیاں جو غلط انداز میں سلوک کی شاکی ہیں، غلط سلوک کی شاکی ہیں، وہ اپنے حالات لکھ کے بھیجیں۔ پھر اس کمیٹی کا فرض ہے کہ اخلاقی دباؤ ڈالے، سمجھائے، جہاں مشکلات میں مدد کر سکتی ہے مدد کرے، اور جن لوگوں کو ہلاکت سے بچا سکتی ہے بچا لے۔ اگر ناکام رہے تو پھر بچیوں کو سہارا دے، ان کو وکیل مہیا کرے کہ وہ قضاء میں جائیں، اور پھر قضائی فیصلے کی اگر نافرمانی کی ان لوگوں نے تو قطعی طور پر قطع نظر اس سے کہ وہ ان کا کیا مقام بنا ہوا ہے جماعت میں، ان کو جماعت سے نکال کے باہر پھینک دیا جائے گا۔ نظام جماعت، نظام خلافت کا وہ حصہ رہ ہی نہیں سکتے اگر اس بنیادی حکم کی وہ کھلم کھلا نافرمانی کر رہے ہیں، اور بلکہ بغاوت کر رہے ہیں۔ ایک انفرادی نافرمانی ہوتی ہے، وہ ایک انسان کے ساتھ ہے، خدا اس کا جواب حساب کتاب خود کرتا ہے اس کے ساتھ۔ ایک ہے قومی بغاوت، اس میں نظام کو اختیار ہی نہیں ہے نظر بند کرنے کا، آنکھیں پھیرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، اس لیے ہم مجبور ہیں، یہاں رحم کے نام پر کوئی بات نہیں چلے گی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہم مجبور ہیں، ہمارے اختیارات محدود ہیں، ہمارے علم میں آئے تو لازماً وہی کارروائی کرنی ہوگی جس کا قرآن تقاضا کرتا ہے کہ انضباطی کارروائی مضبوطی کے ساتھ، اور پھر اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ جماعت میں رہنا چاہتے ہیں یا نہیں رہنا چاہتے۔ یہ صفائی ضروری ہے۔ جہاں جہاں بھی اس اصول پر ہم نے صفائی کا کام کیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ کبھی بھی کوئی نقصان جماعت کو نہیں پہنچا، بلکہ غیر معمولی فوائد ہوئے ہیں۔ مالیاتی نظام میں بھی جہاں صفائی کا کام کیا گیا وہاں پہلے سے بہت بڑھ کر چندے بڑھ گئے، اور ان لوگوں کے اموال میں بھی برکت پڑی جنہوں نے اسلام میں قربانیاں دیں۔ انفرادی طور پر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص پر ابتلا آ جاتا ہے،
خدا کی خاطر ایک حرام مال کے حرام کی کمائی سے رکتا ہے اور فوراً اس کا کچھ نہیں بنتا۔ ان استثناءات کی میں بات نہیں کر رہا، عمومی طور پر ایسے لوگوں کا حال بتا رہا ہوں کہ بلا شبہ یقینی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ جو پہلے حرام کاموں میں ملوث تھے ان کی زندگیوں کی کیفیتیں بدل گئیں، ان کے اموال میں برکت پڑی۔ جو چند استثناء ہیں ان کا حال اللہ جانتا ہے کہ کیوں وہ استثناء ہیں، ان کے رویے کے اندر، ان کی نیتوں کے اندر، ان کے تعاون کے طرز عمل میں کہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں تھیں جن کے نتیجے میں ان کے ابتلا کو لمبا کر دیا گیا ہے، یا محض ابتلا آیا ہے کہ اس دور سے گزر جاؤ تو پھر خدا تعالیٰ تمہیں بہت برکت دے گا۔ اس دور پر جو ابتلا کا دور ہے، بہت وہ ایسے لوگ جو اس وقت اس دور پر ہیں یا اس میں سے گزر رہے ہیں، ان کا فرض ہے کہ وہ اپنی اطاعت کی روح کو زخمی نہ ہونے دیں، صبر شکر کے ساتھ اس امتحان سے گزریں، اور بار بار یہ جماعت کو تعین نہ دیں کہ آپ نے کہا تھا ہم نے چھوڑ دیا، یہ مصیبت پڑ گئی۔ جب مجھے بھی ایسا لکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے میں ہی ذمہ دار بن گیا ہوں ساری مصیبت کا۔ وہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ خدا نے کہا تھا ہم نے مانا، یہ مصیبت پڑ گئی، اس کی ضرورت ہی نہیں۔ تو مجھے کیا حق ہے کہ کسی کے اموال میں دخل دوں؟ میں نے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پہنچائی تھی اور زور دیا تھا کہ مجھے اختیار ہی نہیں ہے کہ یہ بات سن کر علم میں آنے کے باوجود میں اس کے برعکس کسی چیز کی اجازت دوں۔ اس لیے میرا اختیار نہیں۔ اگر تم مانو گے تو محمد رسول اللہ کی بات مانو گے، نہیں مانو گے تو پھر میرے ساتھ بھی تعلق کٹے گا۔ یہ ہے فیصلہ دو ٹوک۔ اس پر جب وہ لکھتے ہیں کہ جی آپ نے فرمایا تھا ہم مان گئے، اب بتائیں کیا کریں؟ کچھ بھی نہ نوکری مل رہی ہے، نہ دوسری بزنس کا انتظام ہو رہا ہے۔ تو ان کو میرا جواب یہ ہے کہ پھر خدا سے لڑیں، اگر لڑ سکتے ہیں تو اس سے شکوہ کریں اگر شکوے کا حق ہے۔ ہرگز کوئی شکوے کا حق نہیں۔ اس کا تو مطلب ہے اگر یہ دلیل مان لی جائے تو ہر شخص حرام کی طرف دوڑ سکتا ہے یہ کہہ کر کہ اگر میں حرام نہ کروں تو میں غریب ہو جاؤں گا۔ یہ دلیل جائز ہے؟ پھر چوریاں بھی کرو، پھر ڈاکے بھی ڈالو، پھر قتل و غارت بھی کرو، پھر یتاما کے مال بھی غصب کرو، اور روکا جائے اور رک کر الٹ کے کہو کہ دیکھیں آپ نے کہا تھا کہ اسلام اجازت نہیں دیتا، اب ہم کیا کریں؟ یتیم کا مال اس کو مل گیا، ہمارے بچے بھوکے مر جائیں؟ فلاں کا مال غصب کیا ہوا تھا، آپ نے زبردستی اس کو دلوا دیا، اب ہمارے حقوق کہاں گئے؟ تو تمہارے حقوق وہی ہیں جو ہاتھ کی کمائی کے رہ گئے ہیں پھر، اور اس میں بھی عزت ہے، اس کو بھی قرآن کریم نے معزز پیشہ گردانا ہے۔ پھر از نو سفر شروع کرو۔ فرضی عیش و عشرت کے جو محل بنائے ہوئے تھے وہ حرام کے کام پر بنائے ہوئے تھے، ان کا تمہیں حق نہیں تھا، خدا نے اس غلاظت سے تمہیں نکالا ہے۔ اس لیے جماعت پر احسان نہ جتاؤ، جماعت کے احسان مند ہو جاؤ، پھر زیادہ قرین قیاس ہے کہ تمہیں برکت ملے گی۔ ایسے ایک کیس کے متعلق مجھے پتہ ہے اس خاندان کو 2 یا 3 سال تک بڑی مصیبت پڑی، کچھ بھی نہیں بنا، لیکن ان کے اندر یہ گہری شرافت اور حیا تھی، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اس وجہ سے ہمیں ہوگا، انہوں نے کہا الحمدللہ ہم نجات پا گئے ہیں، آگے اللہ جب عطا کرے گا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ ان کو اتنی برکت ملی ہے کہ جو پہلے حرام والے کام تھے ان کے مقابل پر کہیں سے کہیں بات پہنچ چکی ہے۔ تو اس لیے یہ کھلی بات ہے، یقینی بات ہے میرے نزدیک، اپنے نفس کی، اپنی طرز اطاعت کی اصلاح کر لو، اسے خالص کر لو اللہ کے لیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے فضلوں سے مشروط نہ کرو بلکہ اس کی مرضی پر چھوڑ دو۔ اگر مرضی پر چھوڑو گے تو پھر غربت کا ابتلا بھی تمہارے ایمان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اس میں بھی لذت محسوس کرو گے، ایک اور ہی کیفیت پاؤ گے کہ اب ہم غریب ہیں تو خدا کی خاطر ہیں، بہت مزہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، مالک ہے جتنا چاہے دے ہم اس پر راضی ہیں۔ اس روح کی حفاظت کرو گے تو پھر خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ بس ان زمینداروں کو جو کثر سے ڈرتے ہیں کہ بہت بڑی جائیداد ہے، یہ بیٹیاں یا بہنیں لے کر کہیں اور چلی جائیں گی، ان کو میں کہتا ہوں کہ جائیدادیں بنانا، بڑھانا، برکت دینا خدا کے ہاتھ میں ہے،
اور کم کر دینا بھی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ قادر ہے وہ بارگاہ جو ٹوٹا کام بناوے، بنا بنایا توڑ دے کوئی اس کا بھید نہ پاوے۔ تمہاری جائیدادیں حرام کی کمائی ہوئی یا غصب کی ہوئی تمہارے کسی کام نہیں آئیں گی۔ عین ممکن ہے کہ جائیدادیں تو بڑھ جائیں مگر برکتیں اٹھ جائیں، گھروں میں مصیبتیں پڑ جائیں، اولاد تمہاری دشمن ہو جائے، تم ایک دوسرے کے گلے کاٹنے لگو، اور وہ مال لعنت بن جائیں جن اموال کی حرص میں تم نے قرآنی احکام کو نظر انداز کیا تھا۔ بس اس آیت کا یہ پہلو جو ہے یہ میں ضرور خصوصیت سے سمجھانا چاہتا تھا۔ باقی جو بحثیں ہیں وہ ساری معمولی گرامر وغیرہ کی بحثیں ہیں یا لغت کے لحاظ سے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ البتہ بعض مستشرقین کی تبصرے میں دیکھتا ہوں، اگر کوئی اس قابل ہوں جو آپ کے سامنے پڑھ کے سنائے جانے ہوں تو میں سنا کر میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک وعدہ میں نے کیا تھا کہ حضرت مسلم موعود کا ایک تفصیلی ایک نوٹ ہے اس سلسلے میں جو بڑا جامع معنی ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا، وہ اب میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ حفاظت مال کا اسلام نے ایک قاعدہ بتایا ہے جس کے مقابلے میں اور کسی مذہب نے کچھ بھی بیان نہیں کیا، کیونکہ جس رنگ میں اسلام نے ورثہ مقرر کیا ہے اور کسی نے نہیں کیا۔ نہ یہ غیر مطبوعہ نوٹس ہیں اس آیت پر، ابھی اس کے اوپر جو تفسیر حضرت مسلم موعود کی چھپی نہیں تھی، نہ آپ کو موقع ملا تھا، لیکن نوٹس لکھ چکے تھے جو ہمارے پاس اس وقت سامنے ہیں۔ اسلام نے ورثہ مقرر کیا اور کسی نے نہیں کیا، نہ عیسائی مذہب نے، نہ یہودی مذہب نے، نہ آریہ مت نے، اور نہ کسی اور مذہب نے۔ کسی مذہب کے بھی تمام پہلوؤں کے بھی کی بجائے نہیں ہوگا، کسی مذہب نے بھی تمام پہلوؤں کو مد نظر نہیں رکھا۔ یورپ میں تو کہتے ہیں کہ ورثہ کا سارا مال جو جدی ہو بڑے لڑکے کو دے دیا جائے۔ کسی ملک میں بیٹوں کو تو دیتے ہیں لیکن بیٹیوں کو نہیں دیتے، بعض جگہ بیٹیوں کو بھی دیتے ہیں، ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے۔ کہیں خامند مرتا ہے تو بیوی کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، کہیں بیوی مرتی ہے تو خامند کو کچھ نہیں ملتا۔ اور انگلستان میں اور یورپ میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ خامند مرتا ہے تو سب کچھ بیوی لے جاتی ہے اگر اولاد نہ ہو، اور وہ حقوق جو اسلام نے قائم کیے ہیں دوسرے اقرباء اور عزیزوں وغیرہ کے، ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اس معاملے میں بھی ایک نصیحت کی ضرورت ہے۔ اگر کسی ملکی قانون کا عذر رکھ کر واضح طور پر شریعت کے احکام کو نظر انداز کیا جائے تو جماعت اس وجہ سے ہاتھ نہ ڈالے کہ قانون نے اجازت دے دی ہے۔ اگر جماعت نے دخل دیا تو قانون اعتراض کرے گا کہ تم نے ہمارے قانون پر چلنے والے کو سزا کیوں دی ہے۔ اگر کسی ایسی حکمت کے پیش نظر جماعت کوئی معین سزا نہ دے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ لوگ خدا کے حضور سزاوار نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا پابند نہیں ہے کہ جماعت نے ایکشن لیا ہے یا نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا بھی پابند نہیں ہے کہ جماعت نے چونکہ ایکشن لے لیا اس لیے اب اور سزا نہ ملے۔ جماعتی ایکشن ایک نظام کا اظہار ناپسندیدگی ہے جو بین ہی جرم کے مطابق ضروری نہیں ہے۔ ایک اظہار ناپسندیدگی کے طور پر آپ کسی کو کاٹ کر جماعت سے الگ کر دیں، اس کو احمدی کہلانے کا حق دیں، بے شک کہے، مسیح موعود کو مانے، قرآن کو مانے، اقرار کرے، نظام سے کٹا ہے، یہ ایسی سزا نہیں ہے کہ اس کے گناہ کی پوری طرح کفیل بن جائے اور کہہ دیا جائے کہ چونکہ اس کو سزا مل گئی ہے اب آئندہ کے لیے یہ امن میں ہے۔ ہرگز نہیں، یہ ایک عارضی ابتدائی انتظامی ضرورت ہے جو پوری کی گئی ہے بس۔ ایسا شخص جو قرآن کے احکام کو توڑتا ہے اور سوسائٹی میں نظام اسلام کے خلاف بغاوت کرتا ہے، وہ بعض دفعہ انفرادی بڑے گناہوں سے بھی زیادہ بڑا مجرم ہوتا ہے، کیونکہ بغاوت کا قانون جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ شمار ہوا ہے۔ شیطان نے اس کے سوا کوئی قانون نہیں توڑا، اس نے بغاوت کی ہے۔
اور اس وقت سے آج تک گناہ کی تعریف ہی بغاوت ہے اصل میں. تو جو بغاوت کرتا ہے، اچھا جی، جو بغاوت کرتا ہے وہ سزا پائے گا. بس ملکی قانون اگر کسی کو ایسے حقوق دلوائیں جس میں دوسروں کا بھی حصہ ہو گیا ہو، تو ملکی قانون خدا کی پکڑ سے اس کو بچا نہیں سکتے. اس کی قطعی مثال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فیصلے میں ہے، جو یہ ہے کہ اگر کوئی چرب زبان اموال اور جائیدادوں کی تقسیم میں اس رنگ میں بات میرے سامنے پیش کرے کہ میں مطمئن ہوں کہ یہ اس کا حق بنتا ہے، جبکہ خدا کی نظر میں وہ اس کا حق نہ ہو. یہ احتمال ہے، ایک اٹھایا گیا ہے، جو میرے نزدیک کبھی ایسا ہوا نہیں ہوگا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کی اصلاح کی رہنمائی کے لیے اس قسم کے احتمالات کئی جگہ اٹھائے ہیں. مثلا یہ کہ میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی یا کرے تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دوں. اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چوری کا احتمال تھا، بس یہ بھی اسی قسم کے احتمالات میں سے ہے جو ناممکن دکھائی دیتا ہے مجھے. مگر امت کی اصلاح کے لیے، امت کی تعلیم و تربیت کی خاطر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریق تھا کہ احتمالات اٹھاتے تھے اور ان کا جواب دیتے تھے تاکہ دوسرے نصیحت پکڑیں. آپ نے فرمایا میں اگر دے دوں تو وہ شخص یہ راضی نہ ہو جائے کہ محمد رسول اللہ نے مجھے دیا ہے. ہو سکتا ہے میں ایک جہنم کا ٹکڑا کاٹ کے اس کو دے رہا ہوں، وہ کھائے گا تو جہنم کی آگ کھائے گا. بس اگر یہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ احتمالی طور پر اس کو مجاز نہیں کرتا اس بات کا کہ اس غلط چیز کو استعمال کرے جو اس کا حق نہیں تھی، تو حکومت برطانیہ یا حکومت جرمنی یا حکومت پاکستان کا فیصلہ کس طرح اس کو مجاز بنا دے گا؟ جماعت کی پکڑ سے بچ جائے، بے شک بچے، اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا. اس لیے تقویٰ کا تقاضا ہے، یہ ان لوگوں کا اپنا فرض ہے اب کہ وہ ایسے تمام حقوق ادا کریں جو ادا کرنے پر قانون مجبور نہیں کرتا مگر ادا کرنے سے روکتا بھی نہیں. ایسے قوانین کھلے ہیں، اب تحفۃً چاہیں تو ساری جائیداد کسی کو دے دیں، تو وہاں خدا کے قائم کردہ حقوق پانے والوں کو اب کیوں محروم رکھتے ہیں؟ یہ بہانہ بنا کے قانون نے ہمیں دیا ہے. قانون نے تو دیا ہے، مگر قانون نے کب روکا ہے کہ خدا کے قانون کی اطاعت نہ کرو؟ کرنا چاہتے ہو تو شوق سے کرو. تو کسی جماعتی اقدام کے خوف سے نہیں، بلکہ اس خوف سے کہ خدا کی تلوار تمہارے سروں پر لٹکی پڑی ہے اور وہ تمہیں نہیں چھوڑے گی اگر تم نے نافرمانی میں باغیانہ رنگ اختیار کیا. اس بات کی پابندی کرنی چاہیے. اس کے بعد اب چونکہ وقت ہو گیا ہے، آدھا گھنٹہ چاہیے تھا آخری. میرا خیال اس عرصے میں ایک دو حوالے ان کے اگر ہم پڑھ دیں مستشرقین کے. یہ تو راڈ ویل نے تو صحیح تذکرہ کیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے وائز پروویژن ان دا سرکمسٹنسز آف ٹائم. صرف یہ بات ہے، سرکمسٹنسز کی بحث نہیں، ہمیشہ کے لیے ایک وائز ڈیسیژن ہے. یہ کہتے ہیں کہ اس کا کامنٹ، اس کی رچرڈ بیل کی کامنٹ یہ ہے کہ جنرل ریکگنیشن آف رائٹ ہے، یہ غالباً اس سے پہلے کی آیت ہے جب تفصیل بیان ہوئی تھی. حالانکہ یہ عنوان ہے تمام وصیت کے نظام کا، بنیادی اصول تمام تر اس میں بیان ہو گئے ہیں. کوئی حصہ بھی وصیت کی تقسیم کا اس آیت کے رہنما اصول سے کے دائرے سے باہر نہیں ہے. یہ میں بیان کر چکا ہوں، اس کو سمجھ نہیں آئی بات کی. کیا کہتے ہیں وہ محاورہ
کہ دشمن بولے تو پھر بات کا مزہ ہے، ہیں؟ فارسی کا کیا محاورہ ہے؟ ہاں ہاں، وہ بھی فارسی میں بھی ہے، میں اس سے ملتا جلتا، وہ تو والفضل ہو ما شہد بہی ادا، میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ یہ نظام قانون وراثت جو ہے، اس کے اوپر ویری نے بھی منفی تبصرہ کرنے کی بجائے تعریف کے پل باندھ دیے ہیں، اور حیران ہو جاتا ہے آدمی دیکھ کے کہ آخر قرآن کریم کے حسن نے وہ مارا ایک دشمن کو۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: The importance of this reform cannot be overrated. Previous to this, women and helpless children might be disinherited by the adult male heir, and thus be reduced to absolute penury for no fault but that of being widows and orphans. And اس کا یہ ٹریبیوٹ دینا کہ اٹ کین ناٹ بی اوور ریٹڈ، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس کے دل سے یہ بات نکلوا لی آخر قرآن کریم نے کہ ایک بہت ہی حسین کلام ہے۔ اب اگلی بات شروع کریں۔ میں نے کہا تھا کہ میں اتوار کے دن کبھی کبھی آدھا گھنٹہ بعد میں رکھ لیا کروں گا، تاکہ جنہوں نے سوال کرنے ہوں وہ کریں۔ یہ کریں نا، آپ نے کرنا ہے، میں نے تو نہیں کرنا ہے۔ حوالہ اب آپ پڑھ کے سنا دیں تو بات ہو جائے گی، بس ٹھیک ہے۔ کل درس میں آیت کریمہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ وَاكْسُوهُمْ کا ذکر آیا تھا۔ اس سے پہلے جمعرات کو اس کی تفسیر کا جب آغاز ہوا تھا تو حضور نے جو ترجمہ فرمایا اور تفسیر فرمائی، اس سے ساری بات کھل گئی تھی، مگر کل کے درس میں لفظ قیام کو مخاطب کی طرف پھیر دیا گیا۔ تو اس سلسلے میں حضور سے درخواست ہے کہ وضاحت فرما دیں کہ کیا یہ سہون ہوا یا کوئی حکمت پیش نظر تھی؟ یہ بات اچھا کی ہے آپ نے اٹھائی ہے، یہ باہر سے تو نہیں آئی؟ نہیں، آپ کے میرے اور امام صاحب کے سر جوڑنے کے نتیجے میں سوال اٹھایا ہے۔ ماشاء اللہ، بہت اہم بات ہے۔ اس کو اگر نظر انداز کر دیا جاتا تو کئی جگہ ابہام پیدا ہو جاتے، اور بعض گرامیرین بعد میں سوال اٹھاتے کہ شاید بھول کر میں نے ایک غلط ترجمہ کر دیا ہے۔ ہرگز بھول کر غلط ترجمہ نہیں کیا، بلکہ ایک ایسا ترجمہ کیا ہے جو اس سے پہلے مجھے کہیں نہ ترجموں میں نہ مفسرین کے بیان میں ملا ہے، لیکن آیت کے محل اور سیاق و سباق کے عین مطابق اور عربی گرامر کے قوانین کے بھی تابع ہے۔ یہ بات جب تک میں کھولوں نہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی۔ قیامن کا میں نے ترجمہ وہی کیا تھا جو اس سے پہلے دفعہ، جو اس سے پہلے تمام مفسرین، تمام مترجمین بالاتفاق کرتے چلے آئے ہیں کہ وہ مال جو تمہارا ہے وہ قیام ہے، وہ مال تمہارے بقا، تمہارے بود و باش کا ذریعہ ہے، وہ قیام ہے۔ تو قیامن کی ضمیر مال کی طرف پھیری گئی، اور وہ مال کس کا ہے؟ یتیموں کا، غریبوں کا۔ اور علماء جب اس بحث میں پڑھتے ہیں تو قیامن کی ضمیر ہمیشہ مال کی طرف پھیر کر، وہ بہانے تو نہیں مگر وجہ جواز تلاش کرتے پھرتے ہیں، صاف پتہ چلتا ہے کہ کوئی بات ہاتھ نہیں آ رہی۔ وہ کہتے ہیں تمہارا مال کہہ دیا، اور مال یتیموں کا ہے، اور قیامن تمہارے لیے قیام ہے، گویا کہ۔ تو یہ کیا بحث ہے، کیا گفتگو؟ اس پر میں نے یہ روشنی ڈالی تھی کہ اگر یہ مفہوم لیا جائے جیسا کہ سب نے لیا ہے، تو قومی اموال جو ہیں وہ دراصل قوم کے اقتصادی بقا اور احیاء کے لیے ضروری ہوا کرتے ہیں، اور ایسی صورت میں جب کہ کثرت سے احتمال پیدا ہو جائے کہ بعض لوگ جو ان اموال کو سنبھالنے اور تجارتی جو تقاضے ہیں وہ پورا کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، تو قوم کے اقتصادی نظام درہم برہم ہو سکتا ہے۔
خصوصاً اگر نسبت بڑھ جائے. تو مدینہ میں مسلمانوں کی بھلا کتنی تعداد تھی، وہاں جو ایسے واقعات پیش آئے ہیں وہ اتنے کثرت سے تھے تعداد کے مقابل پر کہ واقعتاً اقتصادی نظام پر اثر انداز ہو سکتے تھے اگر واضح تعلیم نہ دی جاتی. تو اس لیے وہ باتیں درست ہیں، وہ غلط نہیں ہیں کہ مال قیام کا ذریعہ ہیں، قوم کے قیام کا ذریعہ، مگر انفرادی ملکیت قوم کے نہیں ہیں، انفرادی ملکیت یتامہ کی ہے. دوسرے جو میں نے معنی کیے ہیں اس میں یہ مسئلہ نہیں اٹھتا، بلکہ اس آیت کی تفسیر ہو جاتی ہے خود اسی آیت کی روح سے. وہ ترجمہ یہ بنتا ہے والہم ولات، پہلے فرمایا ہے فتفو، اس سے پہلے والی آیت ہے قیامن والی، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، غریبوں کو، یتامہ کو، یا یتامہ نہیں بیوقوفوں کو اپنے اموال نہ دو، التی جعل اللہ لکم قیامن، جن کو خدا نے تمہارے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے. اور پھر ان کو صرف پہناؤ اور کھلاؤ. اس کا وہ معنی بھی میں نے لیا کہ یہاں مالک یتیم، مالک غریب نہ ہوں، بلکہ ایسے غریب ہو سکتے ہیں جن کے واقعتاً مال نہ ہوں. ایسی صورت میں باوجود اس کے کہ مال ان کے نہیں ہیں، تمہارے ہیں، ان کی نگہداشت کرنا اور ان کے بنیادی حقوق ادا کرنا یہ تمہارا فریضہ ہوگا. ایک یہ بات ترجمہ میں نے کیا جو اس پہلے ترجمے کے عین مطابق ہے کہ قیام تو تمہارے لیے تھا مگر اس کا فائدہ دوسروں کو پہنچانا فرض ہے. اب جو میں ترجمہ کر رہا ہوں یہ وہ ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے. میں نے ترجمہ کیا کہ وہ اموال جن پر تم قیام بنائے گئے ہو، جو تمہارے سپرد بطور قیام کے ہوئے ہیں. یہ ترجمہ چونکہ بظاہر گرامر سے ہٹا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اس لیے اکثر مفسرین نے اس طرف نظر ہی نہیں اٹھائی، حالانکہ فی الواقعہ گرامر سے ہٹا ہوا نہیں ہے. کسی عذر کی تلاش کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. بین ہی عربی گرامر کے قواعد کے مطابق یہ ترجمہ ممکن ہے اور بہت ہی اعلیٰ درجے کا ترجمہ ہے. وہ یہ بنے گا اس طرح: صفحاء کو اپنے وہ مال نہ دو، التی جعل اللہ لکم، جن کو خدا تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے قیام کی حیثیت سے سپرد کیا ہے. قیامن، تمہاری قیام کی حیثیت سے یہ مال تمہارے سپرد ہوئے ہیں، اس لیے ہم تمہارے مال کہہ رہے ہیں کیونکہ تم قیام ہو. تو قیامن جو ہے یہ منسوب ان معنوں میں ہے کہ تمہاری قیام کی حیثیت سے بوجہ اس کے کہ تم ان کے قیام ہو، یہ تمہارے سپرد مال ہیں اور انہیں تمہارا مال کہا جا رہا ہے، مگر فی الحقیقت یہ تمہارا مال نہیں بنے گا. تو یہ ترجمہ عین عربی گرامر کے مطابق اور اس آیت کے سیاق و سباق اور کے مطابق بالکل برحق بیٹھتا ہے. تو اس لیے اچھا کہ آپ نے وضاحت طلب کر لی. عجیب بات ہے کہ دوسرے علماء کو خیال نہیں آیا کہ یہ سوال اٹھائیں، یا آیا ہوگا تو کچھ گھبرا گئے ہیں پچھلے جوابوں سے، مگر اٹھانا ضروری تھا. اچھا کیا، جزاک اللہ. بات واضح ہو گئی آپ پر امام صاحب؟ کھل گئی ہے نا بات کہ قیامن سے مراد یہاں مال نہیں ہوں گے بلکہ وہ لوگ ہوں گے. قیامن کن معنوں میں؟ ان معنوں میں کہ ان مال کی حفاظت کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں. تمہارے لیے یہ ذمہ داری سپرد ہوئی ہے، تمہارے سپرد یہ اموال کیے گئے ہیں. لکم اے قیامن، اس صورت میں کہ تم قیام ہو. آگے چلیں. دوسرا یہ ہے کہ سورہ نساء کے زمانے نزول کی بحث کرتے ہوئے حضور نے کسی مستشرق کی طرف سے اس بات کا بھی ذکر فرمایا تھا کہ وہ اس کو مدنی صورت قرار دیتے ہیں اور اس کی بعض آیات کو ان کے زمانوں کی تعین بھی کرتے ہیں. اس ضمن میں یہ آیت
یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. اس کا حوالہ آ گیا ہے نا. جی حوالہ آ گیا. آپ بے شک پڑھ کے سنا دیں. اچھا پہلے میں وضاحت کر دوں کہ موقع کیا ہے. جب اس سے پہلے آیت کی تفسیر ہو رہی تھی تو اس وقت میں نے بتایا تھا کہ ویری نے یہ سوال اٹھایا ہے، اور اس کے علاوہ نولڈیک یا نولڈیکے یا جو بھی اس کا تلفظ ہے، جرمن جو مستشرق ہے، اس نے بھی اٹھایا ہے کہ سورہ نساء اگرچہ مدنی ہے لیکن اس کی بعض آیات مکی ہیں، یا سورہ نساء اگرچہ جنگ احد اور جنگ بدر اور جنگ بدر ثانی یا جنگ احد کے بعد کا جو غزوہ تھا اس عرصے میں، اور پھر بنو کون تھے، بنو قینقاع کے ساتھ جب جھڑپیں ہوئی ہیں، اس دور میں یہ نازل ہوئی ہے. مگر یہ دو مستشرقین کہتے ہیں کہ اس کی بعض آیات اس دور سے تعلق نہیں رکھتی، کچھ ابتدائی مدینے کے دور کی ہیں، کچھ بعد کے دور کی ہیں، جن کو نولڈیکی مکی کہہ رہا ہے. اس تعلق میں نے یہ حوالہ مانگا تھا. نولڈیکے جو مکی کہتا ہے اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ مدنی دور سے پہلے کی ہیں. وہ صرف اتنا کہنا چاہتا ہے کہ مکے میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہوئی تو مکے قیام کے دوران یہ آیات نازل ہوئیں، اس لیے مکی ہیں. مگر دوسرے جو اہل علم ہیں وہ بات کھول چکے ہیں کہ مدنی اور مکی کی اصطلاح کا اب یہ معنی نہیں لیا جاتا کہ مدینے میں نازل ہوئی یا مکے میں نازل ہوئی. یہ معنی لیا جاتا ہے ہجرت سے پہلے نازل ہوئی یا ہجرت کے بعد نازل ہوئی. بس وہ مکی جو کہتا ہے تو ہرگز یہ مراد نہیں کہ ہجرت سے پہلے ہوئی ہے. اسی طرح اس نے ویری نے جو سوال اٹھایا ہے وہ بھی کسی آیت کو مکی نہیں کہہ رہا، ہجرت سے پہلے کی نہیں کہہ رہا، کہتا ہے ابتدائے ہجرت میں ہوئی ہوں گی. اور وجہ یہ استنباط بنا رہا ہے عجیب و غریب کہ بات یہ ہے کہ یہ جو خطاب ہے یا ایھا الناس والا، اگرچہ جو حوالہ دیتا ہے اس خطاب میں اس وہاں وہ ذکر ہی کوئی نہیں اس کا، وہ پتہ نہیں حوالے میں کوئی غلطی ہوئی ہے یا کیا ہے، مگر جو مراد ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وہ یہ اٹھاتا ہے کہ مکے کے ابتدائی دور میں یہود کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گویا نعوذ باللہ چاپلوسی کا تعلق رکھتے تھے اور انہیں راضی کرنا چاہتے تھے. اس لیے جب مخالفت ہوئی تو پھر نرمی اٹھ گئی. تو ان آیات میں جو بہت ہی اعلیٰ درجے کی انصاف کی تعلیم دی گئی ہے یہود کے متعلق اور ان کی خوبیوں کا بھی اعتراف کیا گیا ہے، یہ ضرور پہلے کی ہوں گی. مطلب یہ ہے کہ اگر تعصب کی آنکھ سے دیکھا جائے اور تاریخ کے حقائق کو نظر انداز کر دیا جائے یا اسلام کی عظیم روح کو نہ سمجھا جائے تو پھر یہ نتیجہ نکالنا پڑے گا کہ یہ آیات پہلے کی ہیں. لیکن وہ آیات وہاں سے اٹھا کر کسی اور جگہ پہلے دور میں فٹ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ قرآن کریم کی یہ صورت مربوط صورت ہے اور ہر آیت کا پچھلی سے بھی تعلق ہے، بعد میں آنے والی سے بھی تعلق ہے. اس لیے محض ایک یاوہ گوئی کے طور پر کوئی شخص کہہ دے کہ اس وجہ سے کہ یہود کی تعریف ہے ضرور پہلے کی ہوگی، یہ بالکل جھوٹ ہے. عین موقع پر وہ اطلاق پانے والی آیتیں ہیں. دوسرا ایک خفیف اشارہ اس بات کا اس میں ملتا ہے کہ یا ایھا الناس قسم کا خطاب اہل کتاب سے تعلق سے پہلے موجود تھا، اہل کتاب سے تعلق کے بعد پھر یہ خطاب متروک ہو گیا اور یا اہل الکتاب یا ایھا المومنون وغیرہ قسم کے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے تقوی اختیار کریں، یہ خطاب شروع ہو گئے ہیں یا مومنوں کو یا اہل کتاب کو. اور گویا کہ مکی زمانے کو پیچھے چھوڑ دیا گیا، وہاں محدود دائرے میں خطاب تھا کیونکہ نہ زیادہ متقی تھے نہ اہل کتاب تھے، الناس کہہ کے بات گزارا چلایا گیا. اس آیت اس دعوے کے توڑ اور رد کے طور پر میں نے سوال اٹھایا تھا
کہ معلوم کریں کہ یہ آیت کس دور کی ہے. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. یہ ایھا الناس والی آیت ویری کو بھی تسلیم ہے اور تمام دوسرے مستشرقین کو تسلیم ہے کہ یہ پہلے کی مکی دور کی آیت ہے. اور وہاں یہ مضمون بیان فرمایا گیا ہے, کسی مخاطب کو محدود نہیں کیا اہل مکہ یا مستشرقین یا مشرکوں کے ساتھ. قل یا ایھا الناس, کہہ دے اے بنی نوع انسان, دنیا کے پردے میں جہاں بھی رہتے ہو, مکہ ہو یا مدینہ ہو, عرب ہو یا عجم ہو, انی رسول اللہ علیکم جمیعا, میں تم سب کی طرف جمیعاً تمام تر کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. اس آیت کے ہوتے ہوئے اس کا مکے میں نازل ہونا یا ایھا الناس کی وجہ سے اسے اور بھی زیادہ روشن کر دیتا ہے, اور بھی زیادہ اس کے مضمون کو خوبصورتی سے دکھاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر خدا کے ارشاد کے مطابق کبھی بھی اہل مکہ نہیں تھے, بلکہ بنی نوع انسان تھے, اور یہی عمومی تعلیم تھی. جب خاص مخاطب ہوئے ہیں بعد میں تو ان کو پیش نظر رکھ کر بھی پھر تعلیمات دی گئی ہیں, اور جب شریعت کی تفاصیل بیان ہوئی ہیں تو پھر اہل تقویٰ اور مومنین کو خصوصیت سے مخاطب کیا گیا ہے. وہ جو دور ہے وہ اعلیٰ اصولوں کی تعلیم کا دور تھا, اور ایسا دور تھا جس میں پیشگوئیاں تھیں آئندہ زمانوں کی, اور بنی نوع انسان کو مطمئن کرنے کے لیے ایسی قطعی پیشگوئیاں آئندہ زمانوں کی تھیں جسے پتہ چلتا تھا کہ یہ جو بولنے والا ہے یہ اپنے منہ سے کلام نہیں کر رہا, یہ عالم الغیب خدا کا نمائندہ بن کر کلام کر رہا ہے. یہ تھی وجہ. اب اس کی جو نکلی ہے تاریخ نکلی ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت ارلی, بہت پہلے کی ہے. ذرا پڑھ کے سنایا حوالہ یہ بخاری والی. جی یہ حوالہ صحیح بخاری کتاب و تفسیر سے ہے کہ ایک موقع پر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں کسی بات پر تکرار ہوئی, اور یہ معاملہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہوا. تو حضور نے فرمایا, حل انتم تارکو لی صاحبی انی قلتو یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا فقلتم کذبتا وقال ابو بکر صدقتا. بہت عجیب ہے یہ حوالہ. اس دور میں نازل ہوئی ہے جب کہ ابھی اسلام کا آغاز تھا, نہ ابھی عمر مسلمان ہوئے تھے, نہ اور بہت سے صحابہ مسلمان ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جھگڑا آیا جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر الخطاب, حضرت عمر ابن الخطاب کہلاتے ہیں, ابن الخطاب ہیں بن الخطاب, ان کے درمیان, ویسے ٹائٹل تو الفاروق ہے حضرت عمر کا, اختلاف ہوا, ہوتے رہتے تھے اختلاف. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو مظلوم جانا اور تکلیف اٹھائی اس بات سے کہ ابو بکر کے اوپر کچھ سختی ہوئی ہے. اس کے جواب میں یہ فرمایا ہے کہ تم میرے ساتھی کو چھوڑو گے بھی کہ نہیں, ترک تم لی, میری خاطر اس کا پیچھا چھوڑو گے کہ نہیں. وہ ساتھی ہے جس نے جب میں نے یہ اعلان کیا کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا, تو تم لوگ تھے جنہوں نے کہا جھوٹ بولتے ہو, اس نے کہا سچ بولتا ہے. کیسا پیارا حوالہ ہے. اور قرب کا جو قرب کی وجہ بیان کی ہے وہ للہ ہے واضح طور پر. جو تصدیق میں آگے تھا, جو بہادر تھا, جس نے قطعاً پرواہ نہیں کی کہ اہل مکہ کیا سوچ رہے ہیں, اپنی سرداری, اپنی عزتوں کو اس خطرے میں جھونک دیا کہ وہ سب کچھ چھین لی جائیں گی. اس نے ایسے موقع پر تصدیق کی ہے. اور آیت یہ پڑھی ہے یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا, جس کا مطلب یہ ہے کہ انتہائی آغاز میں ہی, نزول قرآن کے آغاز ہی میں تمام دنیا کے رسول ہونے کا دعویٰ ثابت ہو چکا تھا. اس لیے جھوٹ ہے کہ رفتہ رفتہ ترقی ہوئی ہے, رفتہ رفتہ اہل کتاب کو بھی شامل کیا گیا, رفتہ رفتہ دیگر مذاہب کو بھی مخاطب کیا گیا. یہ وجہ تھی جو میں نے پیش کی. اب آگے کوئی مقامی سوال ہے, مقامی غیر مقامی مراد ہے, کوئی اور سوال فرمائیے. ڈاکٹر صاحب اٹھے ہیں. حضور گزشتہ آپ کا دنوں نام کیا ہے؟ ڈاکٹر طارق حضور. ہاں تعارف کرائیں. تھر پارکر کے رہنے والے ہیں پرانے؟ جی حضور, کنڈی سے تعلق ہے. کنڈی کے تعلق ہے.
جی اور یہاں لندن میں بیاہے گئے ہیں ماشاءاللہ، جی اور عارضی طور پر وقف کر کے تنزانیہ وہاں میں بھی جا چکے ہیں، تنزانیہ میں بھی۔ جی۔ ٹھیک ہے، اب بتائیے سوال کیا ہے؟ حضور گزشتہ دنوں ایڈس کا ذکر چلا تھا درس میں، تو اس کے متعلق میرا یہ سوال ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک قسم کی طاعون پھیلے گی، ٹھیک ہے، اور طاعون سے اور ایڈس کو جب کمپیئر کیا جائے تو ایڈس کا براہ راست تعلق انسان کی اخلاقی بد کرداری کے ساتھ ہے، اس طور سے طاعون کا تعلق اس طور سے نہیں تھا انسان کی اخلاقی حالت کے ساتھ۔ ٹھیک ہے۔ تو جب کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جس طرح اگر یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نشان کے طور پر ایڈس ظاہر ہوئی ہے، تو کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ جو وعدہ تھا انی احافظ کل من فی الدار کا، تو کیا اس زمانہ میں بھی ایڈس کے متعلق بھی وہ میں اس وعدہ کا پورا میں ہوگا؟ سمجھتا ہوں یہ جو سوال ہے یہ آپ کے علاوہ کسی لکھنے والے نے باہر سے خط میں بھی لکھا ہوا ہے، اور اچھا کہ آپ نے یاد دلا دیا، اس کا جواب ضروری تھا۔ آپ کا سوال پہلے ایک اور نہج میں چل رہا تھا، ایک اور رخ پر چل رہا تھا، پھر اس نے رستہ بدل دیا ہے۔ دو سوال اٹھنے چاہیے تھے۔ ایک سوال یہ ہے کہ وہ جو یہ تعاون جس کو اگر ہم ایک قسم کا تعاون کہتے ہیں، اس کا تو بے حیائی سے تعلق ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت میں، اس کی تائید میں جو تعاون ظاہر ہوا تھا، اس کا بے حیائی سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس کا انکار سے تعلق تھا۔ یہ بات آپ شاید فراموش کر گئے کہ میں نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی باندھا ہوا ہے، جس حدیث میں یہ پیشگوئی تھی کہ آئندہ ایک قسم کا تعاون نازل ہوگا سزا کے طور پر، جو بے حیائی کی سزا ہوگی۔ سمجھ گئے؟ جی اس لیے بے حیائی والا پہلو بھی اس میں موجود ہے۔ دیکھنا یہ تھا کہ یہ انکار والا پہلو بھی ہوگا کہ نہیں۔ انکار والے پہلو کی تائید میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی بیان کر دی کہ آپ بھی ایک قسم کے تعاون کو پیش کر رہے ہیں جو آئندہ سزا کے طور پر آئے گا، اور انکار والا پہلو اس میں نمایاں ہے، اس میں بے حیائی والا پہلو بیان نہیں فرما رہا ہے۔ تو ایسا تعاون جو بے حیائی سے وابستہ ہو، بے حیائی کے طبی نتیجے کے طور پر پیدا ہو، اس کو اگر خدا تعالیٰ مسیح موعود کی تائید میں استعمال فرمائے تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں۔ حوادث زمانہ کو بھی تو استعمال فرماتا ہے، تو یہ بھی ایک حادثہ سمجھیں جسے تائید میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک پہلو۔ دوسرا پہلو یہ ہے، جب میں نے یہ کہا تھا تو یہ مراد نہیں تھی کہ کوئی شخص جو عمدی ہو جائے وہ حرکتیں کرتا پھرے جس کے نتیجے میں ایڈ کانٹریکٹ ہوتی ہے، ایڈ کے ساتھ ایک سودا بازی ہوتی ہے، تو عمدی ہو گیا اس لیے بچ جائے گا۔ منفی دار میں یہ مضمون ہے کہ جو چار دیواری میں ہے وہ بچایا جائے گا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی تشریح میں واضح فرما دیا ہے کہ الدار سے مراد صرف یہ مٹی کی چار دیواری نہیں بلکہ میری تعلیم کی چار دیواری ہے۔ اور کشتی نوح میں اس مضمون کو کشتی کے حوالے سے بیان فرمایا ہے، اور بار بار اس کا ذکر فرمایا ہے کہ کشتی میں ہوگا تو بچے گا، کشتی سے باہر کیسے بچ جائے گا؟ تو اہل بیت بھی تو الدار والے ہیں۔ حضرت نوح کا بیٹا بھی تو نہیں بچ سکا تھا، حالانکہ وہ اہل بیت کہلاتا تھا، مگر الدار میں شامل نہیں تھا، البیت میں داخل نہیں تھا، اس لیے وہ نہیں بچ سکا۔ تو وہ لوگ اس ضمن میں ایک دفعہ افریقہ سے بھی ایک مجھے خط آیا تھا، ان کو میں نے جو جواب دیا تھا میں یہاں مختصر وہ بھی بیان کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا تھا میرا یہ ایمان ہے، اگرچہ قطعیت سے یہاں ذکر نہیں ان باتوں کا، کہ اگر ایک شخص سابقہ غلطیاں کرتا بھی رہا ہو اور پھر ایمان لائے تو ہرگز بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی دوسرے ایسے لوگوں کے مقابل پر زیادہ حفاظت فرمائے اور ایک امتیاز ظاہر کر دے۔ لیکن جو بیت میں داخل ہو جائے اور پھر دروازے توڑ کے گھر سے باہر نکل جائے، اس کی حفاظت کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اس کے اوپر تو اس گدھے والی مثال آتی ہے جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ بھیڑیا آیا، باہر گدھا بندھا ہوا تھا، اس نے بھی ڈھینچوں کیا اور دیوار پر بیٹھے ہوئے مرغے نے بھی اذان بلند کر دی،
تو جو مالک تھا وہ باہر نکلا لٹھ لے کر، تو اس کو دیکھ کر بھیڑیا بھاگ گیا. تو گدھے نے سمجھا کہ میں محفوظ ہوں، اور رسی توڑائی اس کے پیچھے، اور آخر جا کے کھیت میں اس کا شکار ہو گیا. تو وہ جو رسی توڑانے والے ہیں، جو گھر کی حفاظت سے باہر نکل جاتے ہیں، ان کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے. لیکن دوسروں کے لیے جو وعدہ ہے وہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، بعض دفعہ ایک رحم کا اور فضل کا نشان دکھایا جاتا ہے، اور یہ نشان ممکن ہے. میں ہرگز اسے بعید قیاس نہیں سمجھتا کہ احمدیت کے حق میں حضرت مسیح موعود اسلام کی تائید میں دکھایا جائے کہ بہت سے لوگ جو پہلے غلطیاں کر بیٹھے تھے، ان کے اندر موجود بھی تھی کیڑے، پھر بھی وہ بچ گئے. اور یہ بات جو میں دوائی دیتا ہوں، اس نے بھی عجیب بات دکھائی ہے مجھے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدی تو تقریباً سارے ہی بچ گئے، شاذ ہی کوئی ہو جو نہ بچا ہو، کیونکہ ان کے استغفار کی طرف بھی ان کو توجہ دلائی جاتی ہے، ان کو خود بھی خیال ہوتا ہے. ان کے چونکہ نام ظاہر کرنے مناسب نہیں، مگر افریقہ کے رواج کی وجہ سے ایسے لوگ ہیں، مگر باقی سب پر یہ دوائی اس طرح کام نہیں کی، کیونکہ ان کو دار کی اضافی تحفظ حاصل نہیں تھا. تو ان معنوں میں بھی ہو سکتا ہے یہ اثر انداز ہو. مگر احمدی دنیا کے متعلق چونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے فضل سے ان میں سے اکثریت تقویٰ کے زندگی بسر کرتے ہیں اور ادار میں داخل ہیں، اس پہلو سے ایسے سارے ملکوں میں جہاں واقعتاً جماعت ادار میں داخل ہوگی، ریاضی نشان تو خود بخود نظر آنا شروع ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اب تو وقت تھوڑا رہ گیا. سوال آپ کا؟ اچھا چلیں. ہاں، یعنی وہاں چلنے کی طاقت ہے تو چلیں وہاں. مشکل سے چل رہے ہیں بیچارے. ہاں، السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. میرا نام مقبول احمد قریشی ہے. جی، میں کراچی سے آیا ہوں. جی جی. سوال یہ آیا ہے، تھا جی. سوال یہ ہے کہ 1964 میں اگر کسی بہر کا مہر 5000 ہے، تو اگر آج اس کی ادائیگی کرنی ہے 31 سال کے بعد، تو پھر کتنے پیسے ہوں گے؟ 5000. جزاکم اللہ. اگر قرض ہو تو اس پہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی اتنا ہی رہتا. ٹھیک ہے، یہ قرض ہے آپ کے اوپر. میں نے اپنی بیگم کو لیکن اگر بیوی نے مطالبہ کر دیا ہو جی جی اور آپ نے نہ دیا ہو، پھر مارے گئے. بہرحال اب آپ کا میں کوٹ کروں گا. جزاکم اللہ. السلام علیکم.